الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آیات اقدس کے پرنور گوشے ہم تفصیل کے ساتھ سماعت کر رہے تھے۔ غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات جو ہجرت کے تیسرے سال کے اندر پیش آیا، اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی مشاورت سے غزوہ احد کے لیے مدینے سے باہر احد کے میدان میں جا کے کافروں کا سامنا کرنے کا ارادہ فرمایا اور 1000 کا لشکر لے کر مدینے سے محبوب کریم علیہ السلام روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، کمسن بچوں کو واپس بھجوا دیا گیا، وہاں پر ہی مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی گئی اور رات اسی مقام پر گزارنے کا ارادہ کیا گیا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 50 نوجوانوں کا قائد بنا کر لشکر کی حفاظت کرنے کے لیے پہرے دار مقرر کیا اور باقی صحابہ کو حکم دیا کہ آرام کر لو، صبح ہم نے میدان جنگ کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو باقی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محو استراحت ہوئے اور محمد بن مسلمہ 50 نوجوانوں کی قیادت کرتے ہوئے پوری رات لشکر کی حفاظت کرتے رہے۔ صبح سحری کے وقت آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ قافلے کو اکٹھا کیا اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ رستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام شود ہے، تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اس 1000 کے لشکر کے اندر شریک تھا۔ یہ وہ لائن بندہ تھا جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہر وقت موجود رہتا، کلمہ بھی پڑھتا، نمازیں بھی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھتا، لیکن منافقت اس کے سینے کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی اور اس نے مسلمانوں کے اس لشکر کو بکھیرنے کے لیے ایک زبردست اپنی طرف سے حملہ کیا۔ وہ حملہ کیا تھا کہ 300 اپنے حلیف جو اس کے ماننے والے تھے، یہ انہیں لے کر بڑبڑاتا ہوا مسلمانوں کے لشکر سے جدا ہو گیا اور کہنے لگا میں تو میدان میں نہیں جاؤں گا، میں مدینے واپس جا رہا ہوں۔ اب پہلے ہی لشکر کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم
تھی، لیکن 1000 میں سے 300 مزید نکل گئے، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب 300 بندے میں بیچ راستے سے نکال کے واپس جاؤں گا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں وہ بھی دل ہو جائیں گے اور وہ بھی قدم ان کے ڈگمگا جائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لیکن اسے اس بات میں سوچنے کے اندر سخت دھوکہ ہوا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ جو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص غلام ہیں، 700 تو بڑی تعداد ہے، یہ 313 بھی ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ ثابت قدم رہتے ہیں اور ہزاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو جو 700 صحابہ بچے تھے ان میں سے بھی جو 2 قبیلے ہیں جن کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے، قبیلہ بنو سلمہ اور قبیلہ بنو سالبہ، انہوں نے اپنے ارادے بدلنے کی کوشش کی، یعنی دل کے اندر انہوں نے سوچا کہ اب ہم تنہا کیسے جائیں گے، 300 بندے تو بیچ میں سے نکل گئے، تو اب اگر جائیں گے تو مارے جائیں گے، کافر ان تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے۔ تو جب ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو حوصلہ دیا اور اللہ نے ان کی مدد کی، اور پھر یہ ثابت قدم رہے۔ یہ جب ان کے قدم ڈگمگائے، اللہ نے حوصلہ دیا۔ اس منظر کشی کو قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ بھی بنایا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں۔ وہ 2 جماعتیں قبیلہ بنو سلمہ اور قبیلہ بنو سالبہ، یعنی ان 2 گروہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں۔ تو رب کائنات نے کہا کہ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں تو رب نے کیا کیا، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا، یعنی رب نے ان کے دلوں کے اندر مضبوطی داخل کی اور حوصلہ پیدا کیا، اور ان کے قدم جو ڈگمگا رہے تھے واپس انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور صرف اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اب صورتحال یہ بن گئی، یعنی 1000 میں سے 300 واپس گئے تو مقام شوط پر صرف 700 کا لشکر رہ گیا، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے۔ تو صحابہ میں سے چند لوگوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی ہمارے حلیف ہیں، ہماری ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، ہم عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں، یعنی انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور دشمن کو بھگانے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آقا حضور رحمت عالم نے فرمایا لا حاجۃ لنا بہم، ہمیں ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہودی ہوتا ہے، میدان میں جا کے بھی وہ ہماری مدد نہیں کرے گا، ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرے گا۔ یعنی ایک عملی رسول اللہ نے قیامت تک کے لیڈروں کو ایک سبق دیا کہ مدد کبھی یہودی سے نہ لینا اور مدد کبھی عیسائی سے نہ لینا۔ یہودی مدد بظاہر کرے گا بھی تو اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا، بغیر اپنے مفاد کے وہ کبھی مدد نہیں کرے گا۔ وہ مخلص ہو کے تمہارے ساتھ چلے، وہ مخلص ہو کے تمہیں قدموں پہ کھڑا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بھی قدم اٹھائے گا اس کے اندر اس کی چال موجود ہوگی۔ اور 14 صدیوں کے گیپ کے اندر مسلمانوں نے اس سچی تاریخ کو بار بار پڑھا ہے کہ یہودیوں نے جس ملک کے ساتھ بھی کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے اس کے اندر ان کے مفاد چھپے ہوئے تھے اور ان کی منفعتیں چھپی ہوئی تھی، اور بظاہر وہ مددگار تھے لیکن اندر سے وہ نقصان پہنچانے والے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک نے بین لگا دیا اور پابندی لگا دی کہ اے مسلمانوں خیال رکھنا قیامت تک یہودی کبھی تمہارا دوست ہو سکتا نہیں۔ یہ نالائق ہیں جو یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر اور پھر فخر کرتے ہیں فلاں یہودی کے ساتھ ہمارا یارانہ ہے، فلاں ملک ہمارے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ کچھ نہیں کرتے بلکہ یہ گرانے کی، چونکہ قرآن کی صداقت کی گواہیاں 14 صدیوں سے مسلسل دیکھی جا رہی ہیں، چونکہ سورج الٹی سائڈ سے نکل سکتا ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اترا ہوا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، یہ درست خبریں دیتا ہے۔
اور 100% درست خبریں دیتا ہے کہ یہودی کبھی بھی کسی مسلمان کا دوست ہو سکتا نہیں۔ بہرکیف یہ سمجھانا تو اسی کو سمجھائے بندہ جو قرآن کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، اور جس نے قرآن میں غوطہ زنی نہ کی ہو، جس سے قرآن سے اپنا تعلق نہ جوڑا ہو، جسے سیدھی طرح دین کے بنیادی مسائل کا بھی علم نہ ہو، تو یہ بنیادی رونا، اس کے سامنے رونا، یہ بالکل فضول سا لگتا ہے۔ بارکیف اللہ جدھر جدھر مسلمان ہیں انہیں ہدایت کا نور عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اپنے ایمانی مرکز سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہماری طاقت افرادی قوت نہیں ہے، ہماری طاقت گولی بارود نہیں ہے، ہماری طاقت اور قوت یہ ایٹم بم نہیں ہے۔ مسلمان کی طاقت وہ یہاں سے ملتی ہے، اور دل میں، اسے ایمان کی طاقت کہا جاتا ہے۔ اور جب ایمان سینے کے اندر موجود ہوتا ہے، بہت سارے اسلحہ اور طاقت رکھنے والے میدان چھوڑنے پر بھاگ جاتے ہیں۔ بہرکیف آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل گھڑی میں بھی، تعداد خالی 700 رہ گئی، جدھر جا رہے ہیں وہ ہزاروں کا لشکر ہے، اور دوسرے لفظوں کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ بجلیوں سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ مدد آ سکتی ہے، ایڈ مل سکتی ہے، لیکن میرے محبوب نے جملہ کیا بولا؟ لا حاجۃ لنا بہم، ہمیں ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئیں گے بھی تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، وہ مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہمارے دشمن ہیں۔ بارکیف آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 مسلمانوں کا لشکر لے کر میدان احد کے اندر جلوہ گر ہو گئے، اور رات چونکہ آج پہلی تھی احد کے اندر، تو جب صبح ہوئی تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے، یعنی جس دن کے اندر جنگ ہونی تھی اس کی صبح میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ میدان احد کے اندر صحابہ کو نماز پڑھوائی۔ یعنی یہ بار بار میں رک کے جملے اس لیے بولتا ہوں کہ میدان جہاد سے بڑی کوئی مشکل نہیں ہے۔ دشمن سر پہ کھڑا ہے، کاٹ سکتا ہے، بندہ مر سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی پورے رستے میں بھی نماز کا اہتمام، وہاں پہنچ کر بھی سجدے کی پابندی۔ یعنی یہ بات بتاتی ہے کہ سجدے سے میرے محبوب کریم علیہ السلام کو پیار کتنا تھا۔ اللہ کریم ہمیں بھی ہر حال میں ساجد بنائے، ہر حال میں سجدہ کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، مشکلات کتنی گھنی ہو جائیں، بندہ نشیب و فراز کی زندگی بسر کر رہا ہو، بہت زیادہ دکھی ہو جائے، بہت زیادہ بیمار ہو جائے، بہت زیادہ غربت کی چکی کے اندر پس جائے، لیکن اسے رب کا دربار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، اور مجھے یہ جملہ پڑھ کر ایمانی ایک قرار ملا۔ رب کائنات نے نا بنی اسرائیل کے ایک جوان کی اللہ نے آزمائش اور امتحان کیا، اور بڑا خوبصورت انداز۔ جوان کون تھا؟ 70 سال جس نے اللہ کی عبادت کی، 70 سال لمحہ بھر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی، 70 سال اس نے رب کو یاد کیا، رب کی عبادت کی۔ تو اللہ نے چاہا کہ میں اس جوان کی آزمائش کروں، تو رب نے ایک فرشتے کو بھیجا اس عبادت گار نوجوان کے پاس، عبادت گزار کے پاس، کہ جاؤ اسے ہمارا پیغام سنا دو، 70 سال تم نے ہماری عبادت کی ہے، ہم نے تمہیں جنت میں داخل نہیں کرنا۔ اب یہ دیکھیں مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے، 70 سال عبادت کرنے والے بندے کو پیغام دیا جا رہا ہے جنت نہیں جانا تو نے۔ اچھا فرشتہ پیغام لے کے آیا، نوجوان کو آ کے پیغام دیتا ہے کہ اے 70 سال اللہ کی عبادت کرنے والے، رب کا پیغام تیرے نام ہے، تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس جوان نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ جوان کہنے لگا میں جنت نہ بھی جاؤں عبادت پھر بھی کرتا رہوں گا، عبادت نہیں میں چھوڑوں گا۔ وجہ یہ ہے میں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، رب کے دربار میں سجدہ ہے، عبادت نہیں چھوڑوں گا۔ میں عبادت جنت جانے کے لیے نہیں کر رہا، میں عبادت رب کی مان کے کر رہا ہوں، یہ تو میں کرتا رہوں گا، عبادت نہیں چھوڑوں گا۔ رہی بات میں جنت جاؤں گا یا دوزخ، اگر رب فضل کرے گا تو میں جنت چلا جاؤں گا، اور اگر رب عدل کرے گا تو میں دوزخ چلا جاؤں گا، کیونکہ میری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو میں اللہ کے دربار میں اپنی جنت کے لیے پیش کر سکوں۔ اور یہی اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ ہے، جنت
आमाल की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। जन्नत जिसे भी रब देगा अपनी रहमत और फजल से अता फरमाए। इसलिए कि अमलों में से कोई ऐसा अमल नहीं है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई उस नेमत का मुकाबला कर सके। जन्नत जिसे भी मिलेगी रब के फजल से मिलेगी। बारकैफ अल्लाह के फजल को हासिल करने का जरिया आमीना के लाल ने साले अमल अता फरमाए। रास्ता ये है, इस रास्ते को नहीं छोड़ना। अच्छा, जब जवान ने ये कहा ना कि मैं जन्नत जाऊं या दोजख जाऊं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, इबादत फिर भी करता रहूंगा, मानता फिर भी रहूंगा। फरिश्ता अल्लाह के दरबार में वापस गया। फरिश्ते ने रब के दरबार में अर्ज की, मौला वो जो 70 साला नौजवान इबादत गुजार है वो कहता है कि मैं दोजख भी चला जाऊं लेकिन मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा, इबादत फिर भी करता रहूंगा। अब रब ने खुश होकर जवाब क्या दिया? कहा, ए फरिश्ते गवाह हो जा, जो मेरी रहमत से मुंह नहीं फेर रहा मैं अपना करम उस पे बरसाता रहूंगा। यानी जिसका चेहरा फिर भी मेरी रहमत की तरफ मतवज्जे है, मैं कैसे अपना करम उससे दूर कर सकता हूं? तो कहने का माना यह है, कुछ भी हो जाए, हमने ऐसा तो नहीं कि नेमत आए तो फिर राजी करना है रब को, सुख हो तो फिर राजी करना है रब को, दौलत आए तो फिर राजी करना है रब को, ओहदा आए तो फिर राजी करना है रब को, इज्जत मिले तो फिर हालत कोई भी हो, ये आजमाइशें हैं। हम बंदे हैं और बंदे का काम ही बंदगी है। ये बंदा बनता ही तब है जब बंदगी करे, वगरना कुरान ने गवाही दी है अगर बंदा बंदगी न करे इसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं। चूंकि खाता पीता ये है तो वो भी तो खाता पीता, ख्वाहिशाते नफसानी इसकी है तो उसकी भी है। ये बाकायदा कुरान ने उस बंदे के मुतल्लिक जिसने रब का दर छोड़ के रखा है, जो बंदा हो के बंदगी नहीं करता, उसे हैवानों के साथ तशबीह दी है। माना यह है बंदे को बंदगी ही जेब देती, इसे रब की मान के जिंदगी बसर करना ही जेब देता है। तो लगे हाथों मैंने एक मरतबा फिर दावत फिक्र पेश कर दी। अल्लाह हमें पंजगाना नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये सोजो गुदास पैदा हो जाए, कोई बताए ना बताए, कोई दोहराए ना दोहराए, नमाज मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी फेल है। नाश्ता इतना जरूरी नहीं, खाना इतना जरूरी नहीं, दीगर जो मादी जरूरतें हैं वो इतनी जरूरी नहीं जितनी रूह की तस्कीन के लिए सजदा जरूरी। सजदा आएगा तो ईमान में रब बुलंदी अता फरमाएगा, सजदा आएगा तो अल्लाह के साथ राबता बंदे का मजबूत होता रहेगा। वगरना ये जफा हो जाएगी, वगरना ये जुल्म हो जाएगा, वगरना ये बेवफाई हो जाएगी। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए लफ्जों के जरिए कि वो बंदा बड़ा जफा वाला है, वो बंदा बड़ा बेवफा है जिसे रब बुलाए और वो ना आए। पूछा गया, या रसूल अल्लाह ऐसा कौन है जिसे रब बुलाए और ना आए? हम जरा अपने माहौल के अंदर देखें ना, कोई बंदा हमें बुलाए, मलक साहब, चौधरी साहब, राजा साहब, हाजी साहब, कारी साहब, पीर साहब, फलां, किसी की दावत हमें मिले, हमारी पहली कोशिश होती है लब्बाई कहते हुए उसकी दावत पे जाएं। क्यों? कल जब सरे बाजार मिलेगा खफा नहीं होगा, नाराज नहीं होगा। जब हम जाएंगे वो राजी हो जाएगा, बुलाया था तो आया है। हमारी कोशिश होती है मिले हुए पैगाम को मौसूल करें और हमें बुलाया गया है हम जाएं, बंदा हम राजी करें। तो जनाब वो बंदा कितना बेवफा है जिसे बंदा बुलाए तो वो चला जाए पर रब बुलाए तो ना जाए। पूछा गया, या रसूल अल्लाह वो कौन है जिसे रब बुलाता है और वो नहीं आता? फरमाया, जो तुम्हारे मोहल्ले के अंदर अजान की सदा आती है, आवाज तो एक बाबे की है लेकिन दावत आसमान जमीन बनाने वाले रब की होती है। हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। मुनादी जो निदा कर रहा है आवाज इसकी है, दावत अल्लाह की है, दावत अल्लाह की है, बुला अल्लाह रहा है, ये तो ऐलान कर रहा है। अब देखे ना, हमारे पास शादी का जो कार्ड लेके आता है, हम उस कार्ड वाले को देखते हैं या भेजने वाले को? हमें इससे सरोकार नहीं, कार्ड कौन लेके आया है, कौम क्या है, बरादरी क्या है, किस कास्ट के साथ इसका ताल्लुक है, अमीर है गरीब है, स्टेटस मिलता है या नहीं मिलता, हमारा ताल्लुक इसके साथ नहीं है। हम देखते हैं दिया किसने है, भेजा किसने है। तो जनाब आवाज ना देखो, ये स्पीकर से जो आवाज आती है कौन दे रहा है, ये देखो किसकी आवाज दे रहा है, सदा किसकी है, बुलावा किसका है। बारकफ लगे हाथों एक मरतबा फिर कि तलवारों के साए में दुश्मन सामने खड़ा है, नमाज फजर जमात के साथ आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और मैं फिर आले सुन्नत के
इन सादे लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं। जिहाद से बढ़कर तेरा उर्स नहीं है, जिहाद से बढ़कर तेरी महफिल मिलाद नहीं है, जिहाद से बढ़कर तेरा कोई फंक्शन और प्रोग्राम नहीं है। अगर जिहाद हो तलवारों के साए में फिर भी नमाज जमात के साथ हो, तो मुझे बताओ किसी दरबार पे उर्स हो रहा हो और फिर उर्स पे खाली बैल की दौड़ लगी हो और असर की अजान ना हो, वहां जमात ना हो, वहां मगरिब ना पड़ी जाए, बेवफाई है, ये बगावत है दीन के साथ। इसलिए दीन किसी पीर का लाया हुआ नहीं है, दीन आमिना के लाल का लाया हुआ है। और हमने भी किसी पीर का कलमा नहीं पढ़ा, नामों से हमें ना डराओ, हमने कलमा किसी पीर का नहीं पढ़ा, हमने कलमा मदीने वाले मुस्तफा का पढ़ा हुआ है। हमारे लिए सबसे बड़ी हैसियत आमिना के लाल के हुक्म की है। जब उनका हुक्म आ जाएगा, कोई पीर पीर नहीं है, कोई फकीर फकीर नहीं है, कोई आलिम आलिम नहीं है। इसलिए कि जब आमिना का लाल नबियों का सरदार होके जमात से नमाज पढ़ाए और तलवारों के साए में पढ़वाए, तो फिर हम ये जुमले जब बोलेंगे पीर साहब की कोई हिकमत होगी, जमात जो नहीं हुई पीर साहब, ना ना ना। अगर कोई प्रोग्राम करना है तो इस मुनज्जम तरीके से प्रोग्राम करो, नमाज ना रह जाए। अहमियत है। मुझे बताओ उस नात का क्या फायदा, नात पढ़ते पढ़ते नमाज रह जाए। प्रोग्राम को सेटल ही ऐसा किया, जमात फोत हो गई, नमाज फोत होगी, वो जो बैठे हैं वो तो मजबूर हैं, वो बोलेंगे तुम्हारा स्टेटस खराब हो जाएगा, तुम नाराज हो जाओगे। बारकैफ ये एक रोना है, मैंने फिर रोने की कोशिश की। अल्लाह करीम हमारे हर प्रोग्राम के अंदर हमें मुनज़्ज़म हो के ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। जितने फंक्शन हैं, कोई शादी का फंक्शन आजकल देखें, ये जो सीज़न चल रहा है, ये तकरीबन ये 5-7 साल में नालायकी है। ये शादी तो आपने तय करनी है, कोई आसमान से आके फरिश्ता आपको बता रहा है कि जुमे का दिन रखें। इधर मस्जिदों के अंदर जुमे की जमातें हो रही, उधर शादी होटलों के बाहर ढोल बजाए जा रहे हैं। क्या जुमे का तकद्दुस तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं? ईसाई ईसाई होके अपने दिन का तकद्दुस करें, पूरा इलाका उनका जाम हो जाए, दुकानें बंद हो जाएं, घरों के ताले लग जाएं। वो झूठे होके अपने मजहब की इतनी पासदारी करते हो और तुम सच्चे हो कि अपने मजहब को यूं बिगाड़ रहे हो। कितने शादी, ये चूंकि मैं यहां से ना मंदरा जाता हूं तो हर जुमे में ये बात देखता हूं और दिल दुखता है। ये शादी में शरीक होने वाले मुसलमान ही है ना, इन्होंने प्रोग्राम ऐसा बनाया क्यों कि इनका जुमा फोत हो जाए। और ऐसा है, ये जुमा क्यों था? अल्लाह अकबर, ये तो मुसलमानों की ईद थी। हाँ, ये तो मुसलमानों की ईद थी और ये वही दिन है जिस दिन क़यामत कायम होगी। कभी ऐसा भी होगा तुम अपने हंगामों में मसरूफ होगे, तुम्हें रब याद नहीं आएगा और वो घड़ी हो जाएगी। अल खारिया तुम अल खारिया वमा अदराक मल कारिया, वो अजाब आया तो फिर सब कुछ इधर ही रह जाएगा। बात करने का मकसद ये है, ए काश मुसलमान में एहसास पैदा हो जाए, ये बनावट से निकले, ये रस्म रवाज से निकले, इससे मकसद पता चल जाए कि मेरे आने का मकसद क्या था, मुझे भेजा क्यों गया, मैं आया क्यों था। जब तक मुसलमान बनावट में रहेगा, रस्म रवाज में रहेगा, अपने नफ्स की मान के गुजारेगा, नाकाम है, नामुराद है, बेइज्जत है, जलील है। और जब दुनिया को राजी ना करे, दुनिया राजी होती है तो बहुत अच्छा, नाराज भी होती है रब को राजी करते हुए तो कोई बात नहीं। इसलिए जिससे रब राजी होता है, रहमतें उसी के साथ हुआ करती हैं। अल्लाह करीम हमें हर मामले के अंदर नमाज पंजगाना की पाबंदी नसीब फरमाए और ख़ास करके जब फंक्शन होते हैं नमाज की सूरत हाल को पेश नज़र रखें, लाजमन पेश नज़र रखें। जमात का ख्याल, नमाज ज़ाया ना हो, इस बात का ख्याल माफ़ी नहीं है। ये कोई जुमला बोल ही नहीं सकता, चारपाई मैयत पड़ी थी जी इसलिए नहीं पड़ी, शादी थी जी इसलिए नहीं पड़ी, वलीमा था जी इसलिए रह गए, वो फंक्शन हो रहा था इसलिए, उर्स था इसलिए छोड़ दी, ये कोई आर्जा है ही नहीं। जनाब, जब जिहाद जैसी अजीम घड़ी कि नहीं पता चंद लम्हों बाद क्या होने वाला है, लेकिन आमिना के लाल ने क्या कहा, भाई आओ पहले मिलके टाइम हो गया है रब के दरबार में सजदा कर लेते हैं। ये फैसला बाद का है, जीतेंगे या हारेंगे, काटेंगे या कटेंगे।
ماریں گے یا مریں گے، شہید ہو کے جنت جائیں گے یا غازی ہو کے واپس جائیں گے، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے ہم نے، اور دیکھیے جہاد بڑی بات ہے، لیکن جب میرے محبوب کریم علیہ السلام جہاد سے واپس آتے نا، اللہ اکبر، یہ جملہ سیکھنے والا ہے۔ جہاد چھوٹی بات نہیں ہے جناب، جان دینا یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ یہ سینے کے اندر نا، میں کہتا ہوں 1 کلو نہیں 1.25 کلو دل ہو، پھر بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں جاتا ہے۔ یہ شیروں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا، یہ ایمانی طاقت اور ایمانی قوت کا۔ اور جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، میرے ایک دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یورپ کے اندر ایک ایسی مسجد میں ہوں جہاں مجھ پر یہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ جہاد والی آیتیں نہ پڑھنا، تلاوت کے دوران، خطبے کے دوران جہاد والی آیتیں نہ پڑھنا، چونکہ پوری دنیا میں مسلمان کو ٹیررسٹ کہا گیا، ہم یہ دبا اتارنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دبا اتارنے کے لیے رب کا قرآن، اس میں سے آیتیں نکال دو گے؟ یہ کیا کسی علاقے کے لیے آیا تھا، کسی ایک قوم کے لیے آیا تھا، کسی ایک وقت کے لیے آیا تھا؟ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں جسے چھپایا جا سکے۔ یہ پڑھنے والی، یہ بتانے والی ہے، یہ شعروں کے قصے مسلمانوں کو سنانے والے ہیں، انہیں پتا چلے کہ رب نے کتنے اونچے لوگوں کی قیادت ہمیں عطا فرمائی، جو ہمارے قائد ہیں، جنہوں نے اسلام کی بنیادوں میں خون پیش کیا ہے، کتنے اونچے لوگ تھے۔ اچھا، میرے محبوب نا جہاد سے واپس آئے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد کی طرف رخ ہو گیا سب کا، تو اللہ کے حبیب نے جو جملہ بولا، ذرا جملہ سننا۔ جملہ کیا تھا؟ میرے حبیب فرمانے لگے، میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹے جہاد سے، جملہ کیا بولا؟ ہم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ جو میدان میں جا کے کافر کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہونا تھا، وہ جہاد اصغر تھا؟ فرمایا ہاں، وہ چھوٹا جہاد تھا۔ اور یہ جو نفس کے گھوڑے کو پاؤں کے نیچے روند کے مسجد جا کے سجدہ کرنا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ نفس مارنا، خواہشات کو رب کی مرضی کے تابع کر دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کا ہر لفظ دن نشین ہے، اور دیکھیے یہ خطبہ کہاں دیا جا رہا ہے؟ جس مقام پر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے، کون شہید ہوگا، کون بچے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ دوسرے لفظوں کے اندر یوں کہہ لیں، موت سے بالکل پہلے رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے، اور خطبے کا ہر لفظ دن نشین ہے اور سننے والا ہے، اور یہ خطبہ سن کر یہ بات سمجھ آئے گی کہ ایک نبی میں اور عام لیڈر میں فرق کیا ہوتا ہے، ایک نبی میں اور عام بادشاہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے جو خطبہ دیا، ہم آج اس کا ایک ہی جملہ سنیں گے، وقت مکمل ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ آنے والے نشست میں مکمل خطبہ ہم دیکھیں گے، وہ لفظ دیکھیں گے۔ آپ گویا یوں محسوس کریں 14 صدیوں کے گیپ پہ ہم اس مسجد کے اندر وہ خطبہ، وہ لفظ سن رہے ہیں، سینہ بسینہ آگے بڑھے، آج ہم تک پہنچے ہیں۔ وہ لفظ جو عود کی سرزمین پر آمنہ کے لال کی زبان سے نکلے تھے اور صحابہ نے بیٹھ کے انہیں سنا تھا۔ اچھا سنیے، سب سے پہلا جملہ میرے محبوب نے اپنے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی بہ فی کتابہ، میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جو اللہ کریم نے اپنی کتاب کے ذریعے مجھے وصیت کی۔ جو مجھے بتایا گیا میں امانت تمہیں بتا رہا ہوں، جو وصیت مجھے قرآن کے ذریعے کی گئی میں تمہیں کر رہا ہوں۔ اچھا وہ وصیت کیا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں من العمل بطاعتہ، سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ میں رب کے ہر حکم کی اطاعت کروں گا۔ اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے لوگوں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کون سی؟ جو رب نے قرآن میں مجھے کی ہے۔ کس بات کی؟ کہ میں ہر معاملے میں رب کی اطاعت کروں گا۔ جناب جب نبی ہو کے
اور نبیوں کا امام ہو کے جملہ کیا بولتے ہیں کہ میں اللہ کی اطاعت سے باہر، جو رب آرڈر دے گا میں بھی وہی حکم پورا کروں گا، رب کی مانوں گا. مجھے بتائیں نبی کریم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں پیر ہو سکتا ہے؟ اگر وہ نماز نہ پڑھے، اگر وہ سنت کا قاتل ہو، اگر وہ شرع کو توڑے اور جاہل مرید یہ جملہ بولے یہ پیر صاحب کی حکمت ہے، لعنت ہو ایسی حکمت پر. کسی کو اجازت نہیں ہے شریعت کے مقابلے میں حکمت لائے. رسول اللہ ہو کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سنو، جو رب نے حکم دیا ہے آج میدان جنگ میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں میں محمد اس کی اطاعت کروں گا. اور اگر حضور اطاعت کریں تو امتی کو اطاعت کرنے کی چھٹی مل سکتی ہے؟ اور دوسرا جملہ اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں؟ وَالتَّنَاهِ عَن مَحَارِمِهِ، فرمایا میں دوسرا تمہارے سامنے یہ کرتا ہوں ہمیشہ حرام کاموں سے بچتا رہوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے جن کی زندگی میں حرام کام، گناہ نام کا کوئی عنصر؟ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، حرام کام نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار رسول اللہ نے کیا، فرمایا میں کبھی بھی کوئی حرام کام نہیں کروں گا. مقصد کیا تھا بتانے کا؟ میرے سامنے بیٹھنے والوں، میرا خطبہ سننے والوں، اگر میں نبی ہو کے رب کی اطاعت کی قسم اٹھا رہا ہوں، حرام کاموں سے بچنے کی قسم اٹھا رہا ہوں، تم میرے امتی ہو، تم نے بھی ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور حرام کاموں سے بچ کے زندگی بسر کرنی ہے، حرام کاموں کے قریب نہیں جانا. انشاءاللہ ہم اس خطبے کے بقیہ الفاظ کو آنے والی نشست کے اندر سماعت کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.